کسی نے پوچھا کہ وطر سے پہلے کی 2 سنت اگر بھول گئے تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ لیں بالکل، اگر آپ 2 سنتیں موقعہ بھول گئے تھے تو پھر بعد میں بھی آپ ادا کر لیں، ادا ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے بازو فولڈ کر کے نماز پڑھا دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی، بہرحال الٹے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا بزرگان دین نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کہیں پر اس طرح کا بہت زیادہ عرف رائج ہو گیا ہے کہ بکثرت لوگ بازو کو اوپر کر کے یا ہاف سلیوز کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو گنجائش دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مردوں کا ستر نہیں ہے کہ اگر کھول بھی لیا تو ہاں وہ حدیث کے تحت چونکہ وہ فولڈ کر کے نبی کریم نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع کیا، تو امام صاحب کو پیار محبت سے سمجھائیں، وہ نماز ہو جائے گی، آئندہ کے لیے بالکل احتیاط کی جائے۔ بعض اوقات ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، مسجد سے پیسے ملتے ہیں 10 20 50 روپے، میں نے بہت سے بزرگ حضرات کو دیکھا ہے، بیٹا اس کو مسجد کے چندے میں ڈال دو۔ بھئی آپ کو کیسے یہ حق حاصل ہے؟ یہ لقطہ کہلاتا ہے، پڑی ہوئی چیز۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کمیٹی کو یا امام صاحب کو دیا جائے، اور امام صاحب نماز کے بعد اعلان کریں کہ کچھ رقم ہمیں ملی ہے، جس کی وہ آ کر لے جائے۔ یہ اعلان انہیں اس وقت تک کرنا ہوگا جب یقین ہو جائے کہ مالک اس کی تلاش سے مایوس ہے، اب مالک نہیں آئے گا۔ جب یہ یقین حاصل ہو، اس کے بعد پھر آپ اس کو مسجد کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کارروائی کیے بغیر، یہ اہتمام کیے بغیر اگر آپ نے ڈائریکٹ گلے میں ڈال دیا تو گناہ گار ہوں گے۔ کسی کا پیسہ اس طریقے سے ہم نہیں ڈال سکتے، ایسے بزرگوں کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے۔ کیا زمزم سے میت کو غسل دینا جائز ہے؟ دیکھیں ادب ایسا نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے کہ آپ یہ پانی، پاکیزہ پانی جنابت اتارنے کے اندر استعمال کریں، کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو فوراً اس پہ جنابت طاری ہو جاتی ہے، اس پہ غسل گویا کہ واجب ہو گیا۔ اب چونکہ مردہ اپنا غسل خود تو نہیں اتار سکتا، اس لیے زندوں کو حکم ہے کہ اس کو غسل دیں، تو لہٰذا ہم غسل دیتے ہیں، اور وہ پانی جو اس کے جسم سے لگ کر گر رہا ہوتا ہے یہ ماء مستعمل ہوتا ہے، جو جنابت کو اور اس کے بہت سارے گناہوں کو لے کر بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو آب زمزم جیسا مقدس پانی ایسے کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے وضو بھی منع کیا جاتا ہے کہ اس سے نہ کریں، آپ عام پانی سے کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پہلے عام پانی سے نہلا لیں، نہلانے کے بعد جب کفن پہنائیں تو پھر تھوڑا پانی اوپر بدن پہ چھڑک دیں، کفن کے اوپر چھڑک دیں کہ چلو اس پانی کی برکت بھی ہے تو برکت حاصل ہو جائے گی، لیکن غسل دینا مناسب نہیں ہوتا۔